بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عوف بن احمد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انبار شہر سے نہروان والوں کی طرف جانے لگے تو مسافر بن عوف بن احمد نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ اس گھڑی میں نہ چلیں، بلکہ جب دن چڑھے کو 3 گھڑیال گزر جائیں پھر یہاں سے چلیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیوں؟ اس نے کہا، اگر آپ اس گھڑی میں چلیں گے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت تکلیفیں آئیں گی اور سخت نقصان ہوگا، اور اگر آپ اس گھڑی میں سفر شروع کریں جو میں نے بتائی ہے تو آپ کامیاب ہوں گے اور دشمن پر غلبہ پائیں گے اور آپ کو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نجومی تھا اور نہ ہی ان کے بعد ہمارے ہاں اب تک کوئی نجومی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری اس گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، اگر میں حساب لگاؤں تو پتہ چلا سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو تمہاری اس بات کو سچا مانے گا وہ قرآن کو جھٹلانے والا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعۃ ينزل الغیث ويعلم ما فی الارحام۔ ترجمہ، بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی میرا برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے۔ جس چیز کے جاننے کا تم نے دعویٰ کیا ہے، اس کے جاننے کا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اور کیا تم یہ بھی کہتے ہو کہ تم اس گھڑی کو بھی جانتے ہو جس میں سفر شروع کرنے والوں نقصان ہوگا؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری اس بات کو سچا مان لے گا، اسے نہ تو ناگواریوں اور پریشانیوں کو دور کرنے میں اللہ کی ضرورت نہیں رہے گی، اور جو تمہاری اس بات کو مان لے گا وہ تو اپنے رب اللہ کو چھوڑ کر اپنا ہر کام تمہارے سپرد کر دے گا، کیونکہ تم دعویٰ کر رہے ہو تم وہ گھڑی جانتے ہو جس میں سفر شروع کرنے والا ہر شر اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ لہذا اس بات پر جو ایمان لائے، مجھے تو اس کے بارے میں یہی خطرہ ہے کہ وہ اس آدمی کی طرح ہو جائے گا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا مقابل اور ہمسر بنا لے۔ اے اللہ، اچھا اور برا شگن وہی ہے جو تو نے مقدر فرمایا ہے، اور خیر وہی ہے جو تو عطا فرمائے، اور تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ اے مسافر، ہم تجھے جھٹلاتے ہیں، لہذا ہم تیری مخالفت کریں گے اور ہم اس گھڑی میں سفر شروع کریں گے جس میں سفر کرنے سے تو منع کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے لوگوں، ان ستاروں کا علم سیکھنے سے بچو، البتہ ستاروں کا صرف اتنا علم سیکھو جس سے خشکی اور سمندر کی تاریکی میں راستہ معلوم ہو سکے۔ نجومی تو کافر کی طرح ہے اور کافر جہنم میں جائے گا۔ پھر مسافر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ کی قسم، اگر مجھے خبر ملی کہ تو ستاروں کو دیکھ کر ان کے مطابق عمل کرتا ہے تو جب تک تو زندہ رہا اور میں زندہ رہا اس وقت تک میں تجھے قید میں رکھوں گا، اور جب تک میری خلافت رہے گی تجھے وظیفہ نہیں دوں گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھڑی میں سفر شروع کیا جس سے مسافر نے منع کیا تھا، اور جا کر نہروان والوں پر غلبہ پا کر انہیں قتل کیا۔ پھر فرمایا، اگر ہم اس گھڑی میں سفر شروع کرتے جس کا مسافر کہہ رہا تھا اور پھر ہم کامیاب ہوتے اور دشمن پر غالب آتے تو لوگ یہی کہتے کہ نجومی نے جس گھڑی میں سفر شروع کرنے کو کہا تھا، اس گھڑی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر شروع کیا تھا، اسی وجہ سے دشمن پر غالب آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کوئی بھی نجومی نہیں تھا، اور ان کے بعد ہمارے یہاں بھی کوئی نہیں تھا،
لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کسرا اور کیسر کے ملکوں پر اور دوسرے ملکوں پر ہمیں فتح فرمائی۔ اے لوگوں، اللہ پر توکل کرو اور اسی پر اختیار کرو، کیونکہ اللہ جس کے کام بنائے گا اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہے گی۔